ایک کوئی بدماش گنڈا ٹائپ کا تھا، سنیے آپ. ٹھیک ہے، تو مر گیا. برادری نے کہا قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے. اچھا اب وہ برادری تو چھوڑیے، مولوی صاحب بیچارے، مولوی صاحب آپ نماز مت پڑھائیے گا. اب مولوی صاحب تو اور مجبور کہ بھائی اب جو صدر کہے گا وہی تو کرنا پڑے گا، تم ہی صدر ہو نا، تو جو وہ کہیں گے. تو مولوی صاحب بھی مجبور ہو گئے، برادری شریک نہیں ہوئی. لیکن اس کے تو باپ ہے نا، جو بچے ہیں، یہ لاش لے کر کے اپنا کہیں گئے باہر دور، کوئی پہاڑی ٹائپ کی جگہ تھی، وہاں کٹیا کوئی نظر آئی، کوئی عابد تھا، تو اس سے کہا صاحب نماز پڑھا دیجئے. تو اس نے کہا یار مجھے کیا پتا، میں کیا جانوں نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے. کہا صاحب کچھ کر دیجئے. اب چچا کو کچھ آتا واتا تھا نہیں، بھائی ایسے ہی نماز دعا کر رہے تھے، اللہ اکبر اللہ، وہ کچھ کر دیا، دفن ہو گیا وہیں کہیں. مولوی صاحب نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ تو یار بڑے مزے میں ہے. صبح اس کے لڑکوں کے پاس گئے، گھمنڈ کس بات کا ہے، اللہ کب کس کو معاف کرے گا. کہاں دفن کیا ابا کو اپنے؟ بتایا فلاں. نماز کس نے پڑھائی؟ کہا وہی عابد تھا، کہا اس سے بات کرنا ہے. آئے کہے بھئی کیا پڑھ دیا تم نے اس کی نماز جنازہ میں کل؟ کہا کچھ نہیں، مجھے آتا ہی نہیں، جو یاد تھے کہا دو سورے اورے پڑھ دیے، بس مجھے کیا پتا نماز جنازہ. کہنے لگے مگر یار اس کا جو حال ٹھیک ہوا تمہاری وجہ سے ہوا، چکر کیا ہے؟ کہنے لگا صاحب جب یہ دفن کر کے چلے گئے لڑکے تو مجھ کو ترس آیا مردے پر، میں جا کے اس کی قبر پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا اللہ میاں حالات یہ بتاتے ہیں کہ یا تو یہ بہت ہی خراب ہے، یا کوئی جو ہے وہ پورے گاؤں سے دشمنی اور کوئی وجہ ہوگی. بہرحال کچھ ہے کہ پبلک اس کے ساتھ نہیں آئی. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں خدا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور تو بہتر جانتا ہے کہ ایک اونٹ کے علاوہ میرے پاس دنیا میں نہیں ہے. لیکن آج اگر میرے پاس کوئی مہمان آ جائے تو میں کل کی فکر نہیں کروں گا، اونٹ کاٹ کے کھلا دوں گا. یہ تو حال تیرے بندے کا ہے، تو تو رب ہے، یہ تیرے پاس پہنچا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، تو بتا کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ. ایک اس طرح کی دعا اس کے کام آ گئی. خدا بہانہ ڈھونڈتا ہے، کیسے انسان کی اولاد نالائق نکل جائے نا، اوپر سے چاہے جتنا چیخے چلائے، اندر سے تو یار کوئی صورت نکل آتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ سدھر جاتا ہے، ہم اس کو معاف کر دیتے، یہ ہوتا ہے. چنانچہ صلوات بر محمد و آل محمد. بس نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ. آخری بات پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں، یہ تو مقدماتی. نماز جنازہ اس میں ایک فقرہ پڑھا جاتا ہے آخری، اس میں اللہم انا، بولیے، لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے، میں فیض آباد میں رہتا ہوں مدرسے میں 90 سے، اب تو پڑوس میں رہے ہمارے سلطان 33 سال ہو گئے. وسیع حسن صاحب مر گئے، مرحوم اللہ بخشے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ فیض آباد آس پاس کے سبھی لوگ پہنچے وہاں، ہمارے مدرسے کے لوگ بھی پہنچ گئے. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ سینئر ہیں، بزرگ ہیں، بھئی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے. تو ہمارے علاقے میں بھی نئے لڑکے سب ماشاءاللہ قم سے پڑھ کے آ رہے ہیں، ایک سے ایک قابل. تو اب وہ پڑھا دیا انہوں نے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اصلاح خیرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں سوائے خیر کے. نماز ہو گئی. تو اب ظاہر سی بات ہے ہر آدمی آپ سے خوش تھوڑی ہے، تو کچھ تو تپے ہوں گے نا. تو ایک آدھ دو آگے کہنے لگا مولانا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے؟ کہ کیا مطلب؟ کا 30 سال آپ کے یہاں وثیقہ میں رہے، آپ کو پتہ نہیں کتنے بدماش آدمی ہیں؟ ہم لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہاں گاؤں میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں انہوں نے. آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ نماز پڑھا رہے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے نماز جنازہ گڑھی تو نہیں ہے، آپ بھی عالم ہیں تو حضور مسائل اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ وہاں سے لکھ کے ملی ہے. تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے. بولیے تو اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم یہ جملہ کہیں؟ اس کے لیے چھٹے امام کی روایت ہے، صلوات بر محمد. امام فرماتے ہیں کہ اگر
کسی کے جنازے میں زیادہ نہیں 40 لوگ کھڑے ہو کے یہ جملہ کہہ دیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اللہ کہتا قد اجزت شہاداتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول، گواہی تو دے رہے ہو نا کھڑے ہو کے، اللہ کہے 40 لوگ اگر یہ کہہ دے کسی کے جنازے پر کھڑے ہو کے تو اللہ کہہ دے گا کیا، جاؤ تمہاری گواہی قبول۔ اور یہ تو تم لوگوں نے اس کی گواہی دی، ہمیں کچھ نہیں پتا ہے جس کو تم لوگ جانتے تھے۔ ان کا کچھ گناہ مولوی صاحب کا ایسا ہے کہ جو تم لوگ بھی نہیں جانتے تھے مگر میں جانتا تھا، مگر جب بندے ہو کر کے تم لوگ کہہ رہے ہو ٹھیک تھا تو میں تو اللہ ہوں، جاؤ میں جانتا تھا جو وہ بھی میں نے معاف کر دیا۔ صلوات، ہو گئی بات؟ یہاں تک بات ہے۔ تو اب دو چیزوں کے درمیان اسلام ہم کو رکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے اعمال پر گھمنڈ کرو اور نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، درمیان میں رہو۔ ہو گئی بات؟ لیکن اس میں ایک شرط اور ہے، صلوات بر محمد۔ ایک ایک آدمی، مرد و عورت، کون یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہم کو بولیے معاف کر دے، جنت دے دے؟ تو وہ تو معافی بات ہوتی آ جائے۔ ہر آدمی، ہم آپ سب کی خواہش ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ ہم اپنے بھائی سے ناراض ہیں، بھائی آگے کہہ رہا ہے بھائی جان چھوڑیے پرانی بات، چلے جاؤ یہاں سے، زندگی میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے کل کو یہ سوال ہوگا، تمہیں شرم نہیں آتی یہ چاہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے؟ جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا، اپنے جیسے انسان کو معاف نہیں کر سکتا، اس کو ہم سے معافی مانگنے کا حق کہاں سے پہنچتا؟ صلوات، اب یہاں سے آئیے۔